اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے اس زندگی کے دکھوں کی بھیڑ میں اللہ پاک نے آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا، اور میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے چہچہاتے رہیں۔ تو جی جناب، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ناول سٹارٹ کرنا چاہوں گی۔ میں چاہتی ہوں جب آپ اس دنیا کے دکھوں کے لمحوں میں بالکل اپنے آپ کو قید کر لیں تو اس وقت کچھ ٹائم آپ ایسا نکال لیں جس میں کچھ سیکھ سکیں، کچھ علم حاصل کر سکیں، اپنے آپ کو ان الجھنوں سے، ان پریشانیوں سے کچھ لمحوں کے لیے دور کر سکیں۔ تو کیوں نہیں ایسا کرتے ہیں، ہم اس ناول کو سنتے ہیں، ہم اس ناول کو پڑھتے ہیں۔ بلکہ اس نے صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا بہن، صفیہ میں بلا وجہ دیوانی نہیں ہو رہی تھی۔ اب جلدی سے کھانا رکھواؤ، میرے لیے بھوک لگی ہوئی ہے۔ نسرین بولی، چچی جان، آپ کے بیٹے کی بھوک کا ہم سب بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن دسترخوان بچھائیے، کھانا بھی پہنچ جائے گا۔ بھائی جان نے شاید بہانہ ہو۔ ہاں بیٹا، جلدی سے نہا لو، امی جان 10 منٹ میں آتا ہوں۔ بیٹا 15 منٹ سے پہلے آ جانا، میں تمہیں اچھی اچھی باتیں کرنے کو بےتاب ہوں۔ جی میں 10 منٹ میں آ جاؤں گا۔ یوسف اٹھ کر چلا گیا، بلکہ اس نے صفیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، صفیہ بہن، یہ بڑا مبارک دن ہے، تمہیں میں ایسی باتیں بتاؤں گی کہ تمہیں یہ لو یقین نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ موت سے پہلے یوسف کی والدہ کیا دعائیں مانگا کرتی تھی، اور میں بھی سمجھ سکتی ہوں کہ یوسف، جس کو نیکی اور پاکیزگی اپنی ماں سے ملی ہے، کیا دعائیں کرتا ہوگا، اور اس کی دعاؤں میں کتنا اثر ہوگا۔ جب ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہونے کا وقت آتا ہے تو چاروں اطراف سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ صفیہ، انشاءاللہ کل تک تمہاری اور تمہاری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ شکر ہے کہ وہ 2 دن میں بھائی جان کسی مصروفیت کے باعث مجھے نہیں مل سکے، ورنہ ان کے ساتھ شاید کچھ تلخ باتیں ہوتی۔ ان کی بیگم نے جو اس کی چونچ کی طرفداری کی تھی، لیکن جب میں نے 2-3 سنائی تو وہ خاموش ہو گئی۔ ارے وہ چونچ کون ہے جس کی انہوں نے طرفداری کی تھی؟ نسرین بولی، امی جان سمجھ گئی ہوں، وہ چونچ کمال الدین ہوگا، اور کون ہو سکتا ہے؟ چلیے اب دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے بھائی جان آ رہے ہیں۔ چند منٹ بعد وہ اطمینان سے کھانا کھا رہے تھے، بلکہ اس کچھ دیر پیار سے یوسف کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کہا، بیٹے یوسف، ابھی تک مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ اگر تم فہمیدہ کی موجودگی میں یہ کہو کہ میری طرف سے جو بدسلوکی ہوئی تھی اس کا تمہارے دل میں واقعی کوئی رنج نہیں، اور فہمیدہ یہ کہے کہ اسے تمہاری بات پر یقین آ گیا ہے، تو مجھے اطمینان ہو جائے گا۔ کہ فہمیدہ بولی، چچی جان، ان کے جواب کے بغیر آپ کو یہ اطمینان دلا سکتی ہوں کہ یوسف صاحب آپ سے کتنے ناراض نہیں تھے۔ آپ نے ان کی پریشانیوں میں کچھ اضافہ ضرور کیا تھا، اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے تھے۔ یوسف خان، چچی جان اپنے بچوں کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہی ان کے دل کے حالات سمجھ لیا کرتی تھی، اور میں آپ کے ساتھ اس اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایک سعادت مند بیٹا سمجھتی ہیں۔ بلکہ اس کی آنکھوں میں اچانک آنسو امڑ آئے اور بولی، اللہ تمہیں بڑی عمر دے، اللہ تمہیں بے شمار خوبیاں دے، اور میں تمہاری بہت سی خوشیوں میں حصہ لوں۔ نسرین بولی، ہم سب چچی جان۔ بلکہ اس جلدی سے آنسو پونچھ کر ہنس پڑی اور بولی، ہاں بیٹی، مجھے معلوم ہے کہ سب اس کے لیے یہی دعا کرتے ہیں، لیکن دیکھو چچی جان، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے تھے؟ بیٹی، وہ تشکر کے آنسو تھے۔ تمہیں یہ یاد ہے کہ فہمیدہ نے یوسف کی طرف تمہارے خط میں اپنی طرف لکھا تھا کہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جو دوسروں میں خوشیاں تقسیم ہوتے ہیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا بیٹا اس دنیا میں خوشیاں تقسیم کرنے آیا ہے، اور میں اسے خوش کرنے کے لیے چند باتیں سنانا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس کے قریب آتے ہیں ان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جن لوگوں نے امینا کو دیکھا ہے وہ کبھی یہ یقین نہیں کریں گے کہ وہ اچانک کسی دن اتنی معاملہ فہم، ہمدرد اور بدترین جائے گی کہ میں اس کی باتیں سن کر سکتے میں آ جاؤں گی۔ جب یوسف لاپتہ ہو گیا تھا تو میں تڑپا کرتی تھی، وہ بہت رویا کرتی تھی، بہت دعائیں کرتی تھی، رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ پھر جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، چچی جان، میں وہ 2-3 دن ٹیلی فون کرنے کا سوچ رہی تھی، اب خدا کا شکر ہے کہ آپ میری بات سننے یہاں تشریف لے آئی۔ یوسف صاحب کے متعلق آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اور میرا اندازہ تھا کہ اس بات کا اندازہ بہت جلدی ہو جائے گا۔ میں نے فوراً پوچھا تھا کہ بیٹی، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ وہ بولی، چچی جان، میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ انہیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اچانک اپنی زندگی کے سارے پروگرام بدل دیے اور اب فوج میں الیکشن لینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ میری والدین کے طرز عمل بدل دیتے ہیں اور فوج میں
الیکشن لینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ مجھ سے منگنی کرانے پر خوش ہیں یا ان کے نزدیک میری کوئی اہمیت ہے۔ چچی جان وہ لاہور سے کہیں جانے سے پہلے مجھے ملے تھے اور صاف لفظوں میں کہہ گئے تھے کہ تمہیں میرے متعلق کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ کون خوش قسمت ہے جسے وہ اپنے دل کی ملکہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں سمجھ گئی تھی وہ کون ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ فوج میں شامل ہونے کے کہیں باہر چلے جائیں گے اور کافی عرصہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس بات سے مجھے بڑا صدمہ ہوا تھا۔ امینہ جانے سے پہلے اپنے پرس سے وہ انگوٹھی نکال کر مجھے دے گئی تھی جو یوسف کے والد نے اسے دعوت کے موقع پر پہنانی تھی، لیکن یوسف کی عدم موجودگی میں اس کے والدین نے وہ انگوٹھی یہ کہہ کر واپس رکھ لی تھی کہ یوسف بذات خود موجود ہوگا تو ہماری بیٹی خوشی سے یہ انگوٹھی پہن لے گی۔ اتنی دیر ہمارے پاس یوسف کی امانت رہ گئی۔ میں نے تو وہ انگوٹھی اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب اس نے کہا چچی جان یہ انگوٹھی اس خوش نصیب کی ہے جو یوسف بھائی کی دلہن بننے والی ہے، کیونکہ آپ اسے بہت پیار کرتی ہیں، اس لیے آپ کو یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یوسف بھائی کی طرف سے یہ انگوٹھی اس کی ایک بہن دے گئی تھی۔ مجھے کتنا افسوس تھا کہ میں نے اسے کبھی پسند نہیں کیا تھا، لیکن یہ باتیں کرتے ہوئے بہت بولی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی اور میں نے اس کے لیے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ایسا رفیق حیات عطا کرے جو یوسف جیسا ہو۔ بعض دعائیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ صفیہ بہن آپ کا فون آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے امینہ کو اطلاع دی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ اگلی صبح جب میں گاڑی میں سوار ہو چکی تھی اور گاڑی چلے میں صرف چند منٹ باقی تھے تو یوسف کا دوست منظور بھاگتا ہوا میرے ڈبے میں داخل ہوا۔ وہ بھی بہت خوش تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا چچی جان آپ مجھے سوری میں اپنا ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر لکھوا دیں، پھر انشاءاللہ امینہ بہت جلد آپ کو خوشخبری سنائے گی۔ آج صبح امینہ یوسف صاحب کے والد سے ملے تھے اور وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکل ہی رہے تھے کہ ہم موٹر سے اتر کر ان کے ساتھ لیتے ہوئے انہیں یہ بتا کر بڑی دعائیں دی کہ یوسف زندہ اور سلامت ہے۔ پھر یہ بات امینہ نے شروع کی، چچا جان آپ یوسف صاحب کی مرضی کے بغیر ان کی شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے تو پہلے جواب دیا کہ مجھے تمہارے اور تمہارے والدین کی عزت کا خیال تھا۔ امینہ فوراً بولی آپ میرے بزرگ ہیں، لیکن میں یہ کبھی نہیں سمجھ سکوں گی کہ اگر آپ کے یوسف جیسے بیٹے کی خوشی سے زیادہ کوئی اور چیز عزیز ہو سکتی ہے۔ میاں صاحب سناٹے میں آگے اور کہنے لگے بیٹی تمہارے خیال میں مجھے یوسف کی خوشی کی خاطر اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے امینہ جیسی معصوم لڑکی کا دل دکھایا؟ امینہ نے جواب دیا چچا جان معصوم لڑکیاں یہاں موجود ہیں اور یہ کہتی ہیں یوسف بھائی نے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ عبدالرحیم کچھ کہنے کی بجائے حیرت سے امینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم نے ان سے اجازت لی اور فوراً اسٹیشن پہنچے تو یہ اتنی لمبی گاڑی اور اسٹیشن پر اتنی بھیڑ تھی کہ ہم نے بڑی مشکل سے اب کو تلاش کیا۔ اتنی دیر میں امینہ بھی ہانپتی ہوئی ڈبے میں داخل ہوئی۔ میں اٹھ کر اسے گلے ملی اور بولی بیٹی تم منظور صاحب کے پاس آئی ہو؟ جی چچی جان ہم وقت پر پہنچنا چاہتے تھے، لیکن یوسف صاحب کے والد صاحب ناشتہ کھلانے پر مصر تھے، پھر ان کی بہت لمبی ہو گئی تھی۔ ہم بھاگ کر اسٹیشن پہنچے تو معلوم ہوا کہ گاڑی چلنے والی ہے۔ میں نے منظور صاحب کو کار سے اتار کر پلیٹ فارم کی طرف بھگا دیا اور مجھے کسی موزوں جگہ گاڑی کھڑی کرنے میں دیر لگی۔ میں نے کہا شکر ہے بیٹی میں نے تمہیں دیکھ لیا، تم اس وقت آئی ہو جب منظور صاحب یوسف کے والد کی کسی بات کے جواب میں تمہارا کوئی دلچسپ جواب سننے والے تھے۔ منظور نے کہا چچی جان آپ گاڑی چلنے والی ہے، چلتے ہی میں فکرہ مکمل کر دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ یوسف صاحب نے میرا قطعاً دل نہیں دکھایا اور میں سمجھتی ہوں وہ کسی کا دل بھی نہیں دکھا سکتے۔ وہ بہت صاف کو ہیں اور میں ہمیشہ انہیں اپنا ایک اچھا بھائی سمجھتی رہی ہوں۔ میں نے کہا بیٹی امینہ تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب گاڑی چلنے والی ہے، میں یہاں سے روانہ ہوتے وقت ایک بہت بڑا فیصلہ کر چکی ہوں۔ اس نے کہا چچی جان وہاں پہنچ کر مجھ سے ٹیلی فون پر بات ضرور کر لیجیے گا اور میں خود بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ ممکن ہے اگر آپ اچانک خوشی کا موقع آیا تو میں آپ کو خوشخبری دے سکوں کہ یوسف صاحب کے ابا جان میرے ابا جان اور شاید میں بھی ان کے ساتھ اچانک مسوری پہنچ جاؤں۔ منظور صاحب آپ ان کا ٹیلی فون نمبر اور مکان کا پتہ نوٹ کر لیجیے۔ منظور نے اپنی نوٹ بک نکالی اور میں نے اپنا اور ٹیلی فون نمبر نوٹ کروا دیا اور پھر اتنی فرصت تھی کہ میں اس سے گلے ملی، چوما، رخصت کیا اور وہ گاڑی چل پڑی۔ مجھے یہ دونوں منظور اور امینہ صاحب اس وقت فرشتے نظر آئے تھے، فرشتے جن میں مجھے یوسف بیٹے کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ نسرین نے کہا چچی جان میں سمجھتی تھی کہ دیہاتی لڑکی بڑی چالاک ہے، لیکن یہ ساری ہوشیاری میرے بھائی کی ہے جو اپنی بہترین دوست کو اس کی تربیت کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ یوسف نے کہا نہیں ایسا نہ کہو، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ بلکہ اس نے کہا صفیہ بہن جب میں گاڑی پر سوار ہو رہی تھی تو میرا فیصلہ یہ تھا کہ ہم کسی معاملے میں تاخیر نہیں کریں گے، میں اس چونچ کا انتظار نہیں کروں گی۔ نسرین نے کہا امی دیکھا چچی جان کو میرا دیا ہوا نام کتنا پسند آیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹی تم چپ رہو، ہم ایک سنجیدہ بات کر رہے ہیں۔ بلکہ اس نے کہا
ہمارے خاندان بہن یہ خیال مجھے رہ کر پریشان کرتا تھا کہ مسوری یا دوہرا 2 دن میں جب ہمارے خاندان کے لوگ جمع ہوں گے تو یوسف کی طرف سے کون بات کرے گا۔ یوسف نے کہا چچی جان آپ خواہ میرے پریشان ہو رہی ہیں، آپ کہہ سکتی تھی کہ یوسف میرا بیٹا ہے اور میں اس کی طرف سے بات کروں گی۔ ہاں بیٹا، آخری چارہ کار تو یہی ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے کمزور بندوں کی مدد کر رہا ہو تو انہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب میں امینا کے ٹیلی فون کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے ٹیلی فون پر فہمیدہ کے چچا سے انہوں نے قابل یقین واقعات کا ذکر کیا تھا تو وہ کوئی تعجب ظاہر کرنے کی بجائے ہنس پڑے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یوسف کو سمجھنے میں دنیا کو ذرا دیر لگے گی۔ اگر وہ امینا جیسی لڑکی کے ذہن میں بھی انقلاب نہ لا سکتا تو مجھے تعجب ہوتا۔ میں نے ایک معمولی زندگی گزارنے کا کوئی نوجوان ایسا نہیں دیکھا جس کے لیے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہاں پہنچی اور اگر کوئی رکاوٹ پیش نہ آتی تو میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی خواب ادھوری نہ ہو۔ یوسف نے کہا چچی جان جن باتوں کو آپ ایک خواب سمجھتی ہیں وہ میرے نزدیک حقیقت ہی ہے، جس میں قدر غروب آفتاب کے بعد نئی صبح پر یقین رکھتا ہوں۔ اسی قدر اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ میں جو کچھ لکھوں گا وہ بہت پسند کیا جائے گا۔ فہمیدہ بولی بیٹی چچی جان انہوں نے فوج میں ملازمت کی طرح ارادہ ابدار کر لیا ہے۔ بیٹی تمہیں آتے ہی مجھے یہ خوشخبری سنانی چاہیے۔ یوسف بولا امی جان میں محسوس کرتا ہوں کہ ملازمت کا فیصلہ بدلنے سے پہلے کچھ عرصہ کانٹوں پر چلنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود میں بہت خوش ہوں۔ جس راستے پر میں چلنا میرا مقدر بن چکا ہے مجھے اس کے کانٹوں سے بھی پیار آئے گا۔ بلکہ بولی نہیں بیٹا، جو لوگ صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہتے ہیں انہیں صرف اپنے راستوں کے پھولوں کے متعلق ہی سوچنا چاہیے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی اور یوسف نے بلقی سے کہا امی جان اگر آپ آرام کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جائیں۔ نہیں بیٹا، میں ٹیلی فون کا انتظار کر رہی ہوں۔ امی جان آپ سو جائیں، جب ٹیلی فون آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی، میں آپ کو بتا کر جگا دوں گا۔ نہیں بیٹا، جب تک مجھے ہر بات کا اطمینان نہیں ہو جاتا مجھے نیند نہیں آئے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ سب ہمارے دوہرا دن والے بھائی جان کے میدان میں آنے سے پہلے یہاں تک پہنچ جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ جمیل کے سوا وہ اس حیدرآباد والی جھوٹ کی اجازت میں ڈٹ گئے اور بڑی بدمزگی پیدا ہوگی۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ میں انہیں چپ کرا سکوں گی، لیکن میرے میاں کی طرف سے بھی کوئی نوکری کی اچھی امید نہیں ہوگی۔ امی جان مجھے یقین ہے کہ امینا کی ایک ٹیلی فون کال آپ کو بہت سی اطلاعات مل جائیں گی۔ بیٹی امینا میں خلوص تو بہت ہے لیکن وہ اتنا ہوشیار تو نہیں ہو سکتی۔ یوسف نے ہنستے ہوئے کہا امی جان مجھے یقین ہے کہ وہ اب تک ایسے معاملات میں جو مجھے ذات سے تعلق ہے منظور کے داغ سے الگ ہو چکی ہوگی۔ بلکہ کچھ کہنا چاہتی تھی، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور اس نے ہاتھ اٹھا کر ریسیور اٹھا لیا اور قدرے توقف کے بعد کہا وعلیکم السلام بیٹی، میں بالکل خیریت سے ہوں اور بڑی بے چینی سے تمہارے ٹیلی فون کا انتظار کر رہی تھی۔ واقعی بیٹی بلقیس نے یہ کہتے ہوئے یوسف کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر ریسیور پر بولی بیٹی ذرا بلند آواز میں بات کرو تاکہ یوسف بھی تمہاری باتیں سن لے۔ ہاں بیٹی یہی ہے، اور میرے ساتھ ریسیور سے کان لگائے کھڑا ہے۔ امینا کی آواز سنائی دی، بھائی جان السلام علیکم، آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ نے فضل کیا ہے اور تمام باتیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ آپ کے ابا جان ابھی کھانے سے اٹھ کر گئے ہیں، آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں میں سن رہا ہوں۔ تو پھر بھائی جان میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں گے۔ امینا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد کے پیغام بھیجتے رہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اپنی چچی جان سے بات کر رہی تھی۔ بھائی جان اس وقت میرے ذہن میں چچی جان آپ کے لیے علیحدہ باقی باتیں نہیں ہیں۔ میں یہ دیکھ چکی ہوں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے مغموم تھے اور میری خواہش تھی کہ میں مسوری پہنچ کر آپ کے سب کہہ کے سنوں۔ آپ کے ساتھ نسرین اور ان کی امی اور سب کے ابا زیادہ بہن فہمیدہ کے لیے آپ انہیں میرا سلام کہہ دیں گے نا؟ میں یہ آپ سے بات ختم کرنے کے بعد ہم انہیں ٹیلی فون پر بلا دیں گے اور آپ ان سے باتیں کر لیجئے گا۔ تو جن جانو بھائی جان جو بات ہے آپ بتانا چاہتی تھی وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ میرے والد صاحب کے والد اور فہمیدہ بہن کے جزیدار آج شام کی گاڑی سے دوہرا دن کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ نسرین کے ابا جان بھی ہماری بات ہو چکی ہے، وہ ان کے ساتھ جلندھر سے شامل ہو جائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے نسرین کی نانی کو بھی ٹیلی فون کر دیا اور انشاءاللہ وہ بھی لدھیانہ سے دوہرا دن کی طرف چل پڑیں گی۔ اور بھائی یوسف اگر آپ میرے ابا جی سے یہ کہہ دیں کہ آپ کی ایک بہن کا بھی آپ کی خوشیوں میں شریک ہونا ضروری ہے تو شاید میں بھی ان کے ساتھ پہنچ جاؤں۔ اچھا دو اپنے ابا جان کو ٹیلی فون۔ بھائی جان وہ دوسرے کمرے میں فہمیدہ کے چچا سے باتیں کر رہے تھے، لیکن میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گی اور اگر چچی جان بھی اجازت دے تو ان کی طرف سے بھی بات کہہ دوں گی کہ وہ میرا مسوری پہنچنا بہت ضروری سمجھتی ہے۔ بلکہ اس نے ہنستے ہوئے کہا ہاں بیٹی تم بھاگ کر ان سے کہو کہ یہ میری دلی خواہش ہے، اور اگر انہیں یقین نہ آئے تو انہیں پکڑ کر ٹیلی فون
पर ले आओ चाची जान, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं। अम्मी जान मेरी बातें सुन रही है। बल्किस ने पूछा, बेटी वो मसूरी क्यों नहीं आ रही? चाची जान उनकी तबीयत ठीक नहीं, वैसे वो बहुत खुश थे। यूसुफ भाईजान एक और मेहमान बुलाए आपके पास पहुंच रहा है। वो खाना खाने के बाद आपके अब्बा जान के साथ चले गए थे। यूसुफ ने जवाब दिया, अगर वो मेहमान मंजूर है तो इसको मेरी तरफ से ताकीद कीजिए कि उसका आना बेहद ज़रूरी है, और अगर उसे ये भी कह दीजिएगा कि आप सब उसके शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह मैं देहरादून के स्टेशन पर मौजूद होगा। अब आप फहमीदा से बात कर लें। नसरीन अपनी आपा को बुलाओ। फहमीदा शर्माती टेलीफोन के कमरे में दाखिल हुई और यूसुफ ने उसके हाथ में रिसीवर देते हुए कहा, आप इत्मीनान से बातें करें, मैं बाहर निकल जाता हूँ। फहमीदा ने रिसीवर उठाकर इत्मीनान से कुर्सी पर बैठते हुए धीमी आवाज़ में वालेकुम सलाम के बाद कहा, शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी होगी। घर में सबका आपका बेचैनी से इंतज़ार करेंगे। नहीं नहीं अमीना बहन, ये मेरी खुशकिस्मती है, आप आ रही हैं। मैं भी आपसे बहुत बातें करना चाहती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज़, मैं आप सबको आपका सलाम दूंगी। असर की नमाज के बाद यूसुफ देर तक सजदे में पड़ा रहा। फहमीदा झिझकती हुई उसके कमरे में दाखिल हुई। कुछ देर खामोश खड़ी रही। यूसुफ ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और अपने आंसुओं को भीगी हुई आंखें आस्तीन से पूछते हुए बोला, फहमीदा, मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं दोबारा ज़िंदा हुआ हूँ। फहमीदा ने सर झुकाकर जवाब दिया, जी हम दोनों दोबारा ज़िंदा हुए, और यही इलाज चाची जान के है। वो भी नमाज के बाद सजदे में सर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन आज के बाद मैं आपकी आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं करूँगी। मेरा ख्याल है कि हम सबको सैर करनी चाहिए। चाची जान का भी यही ख्याल है और अम्मी जान का भी यही। ज़हीर और नसरीन तो आपको 2 मरतबा देख गए हैं। चाची जान के रोने का तो नसरीन पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन आपको सजदे में सिसकियाँ लेते हुए देखकर वो फूट पड़ी थी और मुझसे ये बार बार कह रही थी कि आपा जान, आप खुदा के लिए जाकर देखें कि आपको क्या हुआ है। वो किसी पर आपके अपनी तकलीफ ज़ाहिर नहीं करेंगे। मैंने उसे कहा था कि मेरी बहन को बात नहीं होती। कभी कभी अल्लाह का काम देखकर लोग रोने भी लग जाते हैं। नसरीन कमरे में दाखिल हुई, भाईजान आप सब रोने धोने से फारिग हो गए हैं, इसलिए अम्मी जान और चाची जान का ख्याल है कि अब हमें थोड़ी देर बाहर घूम आना चाहिए। यूसुफ ने बैठते बैठे कहा, नसरीन आगे आओ। नसरीन आगे बढ़ी। यूसुफ ने उसका सर पकड़कर अपनी तरफ झुकाते हुए कान में ऐसा से कहा, मेरी नन्ही बहन को इतना भी मालूम नहीं कि आज से मेरे सारे उठने बैठने और सैर करने के प्रोग्राम उसकी आपा की ख्वाहिश के मुताबिक मना करेंगे। भाईजान वो यही तो कहने आई थी कि हमें सैर के लिए जाना चाहिए। पता नहीं यहाँ किन बातों में मसरूफ़ हो गई हैं। खुदा की कसम भाईजान, मैं उनके चेहरे से पढ़ लिया करती हूँ कि वो क्या चाहती हैं। क्यों अप्पा जान, आप सैर के लिए जाना चाहती हैं ना? फहमीदा ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। वो चंद मिनट बाद उसी सड़क पर सैर करने के जा रहे थे जहाँ धुंध के बातों में नसरीन ने उसे देखा था। ईशा के करीब वो मेरे सामने हुआ करते थे। खाला जान, अगर इजाज़त दे दो चंद मिनट के लिए अहमद खान साहब से मिला हूँ। सफ़िया ने कहा, बेटा खाना खाकर चलते जाना। नहीं खाला जान, मेरा ख्याल है कि खाना खाने और नमाज़ पढ़ने के बाद जाते जाते मुझे देर हो जाएगी। खान साहब इतनी देर में सो चुके होंगे। अब मेरे पास जल्दी आने का माकूल बहाना होगा कि खाने पर मेरा इंतज़ार हो रहा है। सफ़िया बोली, अच्छा बेटा जाओ। खान साहब को मुनासिब अल्फाज में ये कह देना कि शायद कल या परसों उन्हें उनके बेटे को हमारी किसी दावत में आना पड़ेगा, इसलिए वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे। बहन, अच्छा खाला जान, चाची जान, मैं आपके लिए एक मशवरा लेना चाहता हूँ। अगर खान साहब किसी दावत में हम सबका मेज़बान बनने पर जिद करें तो मुझे क्या करना चाहिए? बेटी, तुम उन्हें कह सकते हो कि उन्हें जिद करने की ज़रूरत नहीं, हम हाजिर हो जाएंगे। वैसे कल मेहमान आ रहे हैं, बेहतर होगा कि तुम खान साहब के और उनके बेटे के खाने पर बुला लो। वो सब उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। निसफ घंटा यूसुफ इमरान खान से बातें कर रहा था। इमरान खान ने इत्मीनान से उसके सरगोश्त सुनने के बाद कहा, भाई जान, ऐसा क्या हो सकता है? भाई यूसुफ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं शुक्राने की नफल भी पढ़ूंगा और खैरात भी करूँगा। मुझे जब कोई बड़ा मसला पेश आता है तो मैं अपनी उलझन दूर कर होने पर शुक्राने के नफल अदा करता हूँ। कभी कभी 10, कभी 20, कभी 50 और कभी 100 नफल भी पढ़ लेता हूँ। अब अगर तुम्हारे वालिद की आमद पर तुम्हारा मसला ठीक हो गया तो मैं 50 नफल पढ़ूंगा। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, खानदान साहब, मुझे ऐसा महसूस होता है परसों तक आपको ये नफल पढ़ने देंगे। मैंने अगरचे कोई अहद नहीं किया था, लेकिन मैंने परसों शाम अल्लाह के अब्र करम का पहला छींटा देखा था और इसके बाद मुझे हर नमाज के बाद चंद नफल पढ़ने शुरू कर देने चाहिए थे। आज ईशा की नमाज के साथ साथ चंद नफल पढ़ने शुरू कर दिए थे। आज ईशा की नमाज के साथ सिलसिला शुरू हो गया। जब मैं आपको पूरे इत्मीनान के साथ अपनी पूरी सरगर्दी सुनाऊंगा तो अल्लाह की रहमत पर आपका ईमान और पुख्ता हो जाएगा।
मैं आपको पूरे इत्मीनान के साथ अपनी पूरी सरगर्दी सुनाऊंगा तो अल्लाह की रहमत पर आपका ईमान ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा। कभी कभी इसकी रहमत ऐसी हो जाती है जो हमारे वहमो गमान में भी नहीं होती। खान साहब, मैं परसों से ख्वाब और इसकी तबीर साथ देख रहा हूँ। एक अहम पैगाम जो मैं आपको इस वक्त देना चाहता हूँ वो ये है कि कल रात का खाना आप और खान मोहम्मद उनके यहाँ खाएंगे। इसके बाद शायद आपको बहुत जल्द एक बड़ी दावत में शरीक होना पड़ेगा। बेटा खान, तुम भाग कर जाओ, इस दर्जी की दुकान खुली है तो उसे कहो ना कि नाप लेने के लिए जल्दी से यहाँ आ जाए। खान मोहम्मद जल्दी से बाहर निकल गए तो यूसुफ ने कहा, खान साहब इस वक्त दर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ गई? अहमद खान ने जवाब दिया, मेरे भाई खुशी के मौके पर मुझे अच्छे लिबास की ज़रूरत पड़ा करती है। ये सारी बातें मेरे लिए खैर मुतवक्का नहीं। मुझे यकीन था कि अगर वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं तो वो तुम्हें 7 समंदर पार से भी ढूंढ लाएंगे। अहमद खान ने जवाब दिया, मेरे भाई खुशी का मौक़ों पर अच्छे लिबास की ज़रूरत होती है। खान साहब, मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर परसों अचानक हमारी मुलाकात ना हुई तो इस बात का ख्वाहिशा था कि चंद हफ्ते या 2-3 महीने हमारे दरमियान नाकाबिले अबूर दिरिया हायल हो जाए। अरे भाई, सारी बात सुनाओ, मैं परेशान हो गया हूँ। खान साहब, बात ये भी थी कि उनका छोटा भाई जो MBBS करके आला तालीम के लिए वलायत किया हुआ था वापस आ रहा है, तो क्या वो तुम्हारा मुखालिफ है? नहीं खान साहब, वो अपने साथ एक उम्मीदवार को जो वहाँ उसके साथ तालीम पाता ला रहा है, उसने अपने भाइयों को खुतूत भी लिख दिए थे कि मैं इस सीन से वैसे ही गायब हो चुका था, इसलिए मेरा मामला उल्ट पुल्ट हो सकता था। हमारे ख़ानदानों के दरमियान कोई भी बात नहीं हुई। कुछ बातें उन्होंने फ़र्ज़ कर रखी थी, कुछ मैंने फ़र्ज़ कर रखी थी। मेरे भाई, ये तो इतनी खुशी की बात है कि तुम्हें सबसे पहले ये बात मुझे बतानी चाहिए थी, लेकिन अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं खान साहब, आप जैसे भाई की हो मैं कैसे बुरा मान सकता हूँ? भाई, मैं ये कहना चाहता था कि जिस लड़की ने आपको पसंद किया हो उसके मुतालिक ये सोच भी नहीं सकता कि वो किसी और को खातर में ला सकती है। खान साहब, आप ये ठीक कहते हैं, उनके वालिदैन भी शायद किसी और पुरजोश होते, लेकिन मासूम सी जान पर तमाम रिश्तेदारों का ये जुमला इतना बड़ा होता कि वो आंसू बहाने की सिवा कुछ न कर पाती, लेकिन मासूम सी जान पर, और मैंने उन्हें किसी आजमाइश में डालना पसंद न करता। अहमद खान ने हंसते हुए कहा, भाई यही तो तुम्हारी वो बात है जो दूसरों के दिल मोह लेती है। खान मोहम्मद दर्जी को ले कर आ गया। अहमद खान ने कहा, भाई यूसुफ, पहले उठकर अपना नाप दे, सूट का भी, चिकन का भी और शलवार कमीज़ का भी। इस बात पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ एक मुआहदा करता हूँ, वो ये है कि जब तुम्हारे पास फालतू पैसे हुआ करेंगे तो मुझे भेज दिया करना, मैं आंखें बंद कर ले लिया करूँगा। इस वक्त ये समझो कि तुम्हारी एडवांस तनख्वाह है, लेकिन हिसाब किताब इस वक्त होगा जब तुम्हारे पास काफ़ी पैसे होंगे। टेलर मास्टर साहब से मैंने शाम को ही बात कर ली थी। अच्छा मास्टर साहब, आप अपना काम करें, टेलर ने खान मोहम्मद के हाथ में अपनी कापी देते हुए कहा। साहब, आप लिखते जाएं, और 5 मिनट में यूसुफ को नाप लेकर फारिग कर दिया। अहमद खान ने कहा, अगर तुम्हारा खाना इस तरफ है तो तुम फ़ौरन जाओ और इंतज़ार ना करवाओ। एक बात और, नए लिबास के साथ तुम्हें नए जूतों की ज़रूरत होगी। कल अगर वक्त मिल गया तो आधा घंटे के लिए इधर आ जाना, मैं जो खुद तुम्हारे साथ जाऊँगा। कोई तो 9 बजे के करीब। और सुनो, देहरादून से उन्हें यहाँ लाने की ज़रूरत हो तो मैं अपने दोस्त को फ़ोन करके 2 टैक्सियों का बंदोबस्त करवा दूँ। यूसुफ ने जवाब दिया, जी आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, इन्हें स्टेशन से यहाँ पहुँचना मेजर साहब की ज़िम्मेदारी होगी। यहाँ पर हम नावल की इस किस्त को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई बात के साथ, मुसर्रतें और मुस्कुराहटों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर इस नावल के बारे में कोई भी आपके ज़हन में क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको वक्त पर जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।